ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، ملائکہ اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، اور فرمایا جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، حیث کان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مبارک جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے پروگرام احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نمازی کے حق میں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث۔ فرمایا جب کوئی شخص باوضو اپنے مصلاح پر، جائے نماز جہاں پر یہ نماز پڑھتا ہے، اپنے مصلاح پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، فرشتے اس انتظار کرنے والے نمازی کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما۔ اور فرمایا سنو، تم میں سے ہر شخص گویا نماز میں ہے جب تک کہ نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز گھر واپس جانے سے مانے نہ ہو جائے، یعنی نماز کے لیے ہی مسجد میں یہ بیٹھا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے، بھلا جس کے حق میں فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں، اس کے مغفور اور مرحوم ہونے میں شک کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور یہ عظیم سعادت کس کو مل رہی ہے؟ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی بنا پر نمازی کو حاصل ہو رہی ہے، جبکہ کسی اور غرض یا کسی اور مقصد کے لیے نہ بیٹھا ہو، یعنی کسی کا انتظار کر رہا ہے اس لیے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ صرف اور صرف نماز کے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اور نمازی کو بروز قیامت
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا حصول بھی ہوگا، جیسا کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بودوئہ وحاجتہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور حاجت کی ضرورت کی چیزیں لایا کرتا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا فقال لی سل، فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگ لی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر ذالک، فرمایا اور کچھ، یعنی اس کے علاوہ اور بھی کچھ؟ تو میں نے عرض کیا یہی کافی ہے، ہوا ذاک، یہی کافی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا تم کثرت سے سجدہ کر کے میری مدد کرو، یعنی جب تم کثرت سے نماز پڑھو گے تو ظاہر ہے سجدے بھی زیادہ ہوں گے، جس کی وجہ سے مجھے تمہاری سفارش کا موقع ملے گا اور تم جنت میں میری رفاقت میں رہو گے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ نمازی کو بروز قیامت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا حصول بھی ہوگا، اور نماز راحت و سکون کا سبب ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا قم یا بلال فارحنا بالصلاة، فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت دلاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، اذان ہوگی پھر اس کے بعد نماز پڑھیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں راحت حاصل ہو جائے۔ نماز چونکہ اذکار کا مجموعہ ہے اور اللہ کا ذکر دلوں کے تسکین و اطمینان کا باعث بھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی وجہ سے نماز بھی سکون قلبی اور راحت جاں کا سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نماز اللہ تبارک و تعالی کی مدد کا سبب بھی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں پھر ہم احکام نماز کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لشکر افریقہ کے جہادوں میں ایک بار کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اسلامی لشکر شدت پیاس سے بے تاب ہوا جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عقبہ بن نافع فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کا گھوڑا اپنے پاؤں سے زمین کو کریدنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا تو مٹی کچھ ہٹ چکی تھی اور ایک پتھر نظر آ رہا تھا۔ آپ نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے اس پتھر کو ہٹایا، ایک دم اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابھلنے لگا۔ سبحان اللہ، اور اس قدر پانی نکلا کہ سارا لشکر پانی سے سیراب ہو گیا۔ تمام جانوروں نے بھی خوب جی بھر کے پانی پیا، اور لشکر کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی اپنی مشکیں بھی بھر لی، اور پھر اس چشمے کو وہیں پر بہتا ہوا چھوڑ کر لشکر آگے روانہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور دعا کی برکت سے مدد فرمائی۔ نماز اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے حصول کا بھی ایک ذریعہ ہے۔
اللہ پاک کی ان سب حضرات پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہ پاک تمام ایمان والوں کو بالاستقلال 5 وقتوں کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نیت کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ فرض قضا اگر ہو جائے تو پھر نیت کیسے کی جائے گی؟ فرض قضا ہو جائے تو ان میں تعیین یوم اور تعیین نماز ضروری ہوتی ہے۔ یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، تعیین یوم اور تعیین نماز، یعنی جس دن کی نماز تھی اس دن کی تعیین اور اسی طرح اس نماز کی تعیین۔ فرض کرے منگل کا دن تھا تو یوں تعیین یوم ہو جائے گی کہ منگل کے دن کی ظہر کی نماز، تو تعیین نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح تعیین یوم بھی ہو جائے گی اور تعیین نماز بھی ہو جائے گی۔ تو یوں کہنا پڑے گا کہ فلاں دن کی فلاں نماز مطلقاً ظہر وغیرہ یا مطلقاً نماز قضا، نیت میں یہ ہونا کافی نہیں ہے، یوم بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی تعیین میں آنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے ذمے ایک ہی نماز قضا ہو، یعنی ویسے صاحب ترتیب ہے صرف اور صرف ایک ہی قضا باقی ہے، تو دن معین کرنے کی پھر حاجت نہیں ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ صرف ایک ہی ظہر کی نماز ہے جو جب سے بالغ ہوا ہوں میرے ذمے پر یہی قضا ہے۔ تو بس یہ کہہ لے کہ میرے ذمے جو فلاں نماز ہے، ظہر کی نماز ہے تو ظہر کہہ لے، عصر کی ہے تو عصر کہہ لے، مغرب ہے تو مغرب کہہ لے، XYZ کوئی بھی نماز، تو اتنا کافی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے ذمے میں بہت سی نمازیں قضا ہیں، دن تاریخ بھی اسے یاد نہیں، یعنی یوں کہہ لیں کوئی سینکڑوں نمازیں، کئی سالوں کی نمازیں اس کے ذمہ پر قضا ہیں، تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ نیت کا یہ ہوگا کہ جب یہ نیت کرے تو یوں کہہ لے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی یا سب میں آخری نماز پڑھتا ہوں۔ پہلی کہہ لے گا تو جو سب سے پہلی اس کے ذمہ قضا تھی وہ مائنس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد والی پہلی رہ جائے گی۔ اس طرح پہلی پہلی کرتے کرتے یہ نیچے کی طرف آ جائے گا۔ اور اگر آخری کہتا ہے کہ سب سے آخری جو میری نماز ظہر میرے ذمہ ہے وہ پڑھتا ہوں، قضا کر رہا ہوں، تو اب یہ جو سب سے آخر میں، یعنی کل ہی جو قضا ہوئی تھی یا پرسوں ہی جو قضا ہوئی تھی وہ سب سے آخری تھی، جب وہ پڑھ لی تو پھر جو سیکنڈ لاسٹ تھی وہ اب آخری بن جائے گی۔ تو اس طرح سب سے آخری کہتے کہتے جو بھی اس کے ذمہ پر ظہر کی یا عصر کی نمازیں ہوں گی وہ آہستہ آہستہ سب کی سب اس کے ذمہ سے نکلتی چلی جائیں گے۔ تو اس طرح پھر نیت کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ میں کیا نیت کی جائے گی؟ دیکھیں، نماز جنازہ میں مختصر نیت تو یہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے اور دعا اس حاضر میت کے لیے، یہ بھی کافی ہے۔ تکبیر امام کے ساتھ کہہ کر اللہ اکبر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیا جائے گا۔ اور اگر تفصیلی طور پر ہم دیکھیں کہ تفصیلی نیت کیسے کریں گے تو کہیں گے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے، دعا اس حاضر میت کے لیے، خواہ اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ مرد ہے یا عورت، اس جب کہہ لے گا یعنی اشارہ کر لے گا اس حاضر میت کے لیے تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی۔ دعا اس حاضر میت کے لیے اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، اگر امام کے پیچھے ہے یعنی مقتدی ہے یہ پڑھنے والا تو پیچھے اس امام کے، پھر امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے مرد حضرات باندھ لیں گے۔ پھر وہ دیگر 3 تکبیریں بھی ہوں گی، جو جہاں جہاں پڑھنا ہے اس کے مطابق پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کیا جائے گا اور امام کی اتباع میں سلام پھیر دیں گے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر مقتدی کو نماز جنازہ میں یہ شبہ ہو کہ میت مرد ہے یا عورت تو پھر کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں یہ کہہ لے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، جس پر امام نماز پڑھتا ہے تو اب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، خواہ وہ میت عورت ہو یا وہ مرد ہو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بندے کو معلوم نہیں ہوتا اور ویسے ایک ذوق میں آ کے وہ کہتا ہے بھئی نماز جنازہ تو پڑھو،
اس کا ثواب تو مجھے مل جائے۔ اب نماز جنازہ میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن یہ نہیں پتا کہ میت عورت ہے یا وہ مرد ہے، تو پھر یوں کہہ لے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں جس پر امام نماز پڑھتا ہے۔ اب اگر یوں ہوا کہ اس نے مرد کی نیت کر لی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو عورت تھی جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، یا پھر اس نے عورت کی نیت کر لی، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو مرد تھا، تو اب اس صورت میں اگر تو اشارہ بھی کیا تھا اس مرد کی یا اس عورت کی، تو اس اشارے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اشارہ نہیں کیا تھا، ویسے مطلقاً مرد کا کہہ کر نیت کر لی تھی، تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر امام تھا تو تب بھی نہیں ہوگی، اگر یہ مقتدی تھا تو پھر اس کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے آیا کسی معین شخص کی، مثال کے طور پہ زید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے نیت زید کی، بعد میں پتا چلا یہ تو جنازہ ہی اور تھا، یہ تو امر تھا جس کا نماز جنازہ پڑھا گیا ہے، تو اب بھی درست نہیں ہوئی۔ اور اگر یوں نیت کی کہ اس جنازہ کی اور اس کے علم میں وہ زید ہے، بعد میں پتا چلا یہ تو امر ہے، لیکن اس کہہ کر اس نے اشارہ کر دیا تھا، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اگر ہم اہتمام یہ اشارے کا کر لیں کہ بھئی اس، تو پھر خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، زید ہے، بکر ہے، امر ہے، کوئی بھی ہے، تو نماز پھر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کے علم میں یہ ہو کہ یہ مرد ہے، بعد کو پتا چلا کہ یہ عورت ہے، یا اس کے علم یہ تھا کہ عورت ہے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ مرد ہے، تو نماز ہو جائے گی، جب کہ اس میت پر نماز کی اس نے نیت کی ہو، یعنی اشارہ کر کے کہا اس میت کی۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا اس حاضر میت کی، تو جب اس طرح اشارہ کر کے یوں کرے گا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر چند جنازے ایک ساتھ آ جائیں اور تعداد معلوم نہ ہو سکے کہ بھئی کتنے جنازے ہیں، تو تعداد معلوم ہونا یہ ضروری بھی نہیں، اتنا معلوم ہو کہ زیادہ ہیں، اور اگر یہ تعداد معین کر لے اور بعد میں پتا چلے کہ وہ زیادہ نکلے ہیں، مثال کے طور پہ جنازے تھے 4، اس نے تعداد معین کی کہ ان 5 جنازوں کی، حالانکہ وہ 5 نہیں تھے، تو پھر علماء نے لکھا تو پھر کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں جب کہ نیت میں اشارہ نہ ہو، صرف اتنا ہو کہ 10 میتوں کی نماز اور وہ تھے 11، تو کسی پر نہ ہوئی۔ اور اگر نیت میں ساتھ میں اشارہ بھی کر دیا، مثال کے طور پہ یوں کہا کہ ان 10 میتوں کی نماز اور وہ نکلے 20، تو پھر سب کی ہو جائے گی۔ اشارہ ساتھ اگر ہے تو پھر سب کے لیے ایسی نیت کفایت کر جائے گی، اگرچہ کہ یہ زیادہ کی نیت کر بیٹھا ہے۔ یہ سارے کے سارے احکام جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ امام کے لیے جو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور مقتدی کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ نماز جمعہ کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں جو 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا کہ اس میں ہم نماز جمعہ کی سنتوں کی نیت کریں گے یا نماز ظہر کی؟ جمعہ کے 2 فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد جو 4 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، یہ سنت ہیں، اور یہ سنت بھی سنت مؤکدہ ہیں، لہذا انہیں اسی نیت سے پھر ادا کیا جائے گا۔ ظہر کی سنت یا فرض کی نیت سے اسے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ نماز جمعہ کی ہی 4 سنتیں کہلائیں گی، فرضوں سے پہلے کی یعنی قبلیہ، اور فرضوں کے بعد والی جو ہے وہ بعدیہ 4 سنت کہلائیں گی۔ مزید سوال چلائیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے منت والی نماز فجر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کاموں کی بندے کو مصروفیت ہو یا مصروفیت نہ ہو، بہر صورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج نکل آئے گا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد
یعنی یہ مکروہ وقت ختم ہو گیا. اب 20 منٹ کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جب نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو صرف 2 سنت فجر فرضوں کے علاوہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے. اب 2 سنت یہ بھی نفلیاں، چونکہ 2 سنت مؤکدہ ادا کی جائیں گی، پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھے جائیں گے. اب نفل اور کوئی نہیں پڑھ سکتے. نفل پڑھنے کے لیے اب اسے انتظار کرنا پڑے گا، سورج نکل آئے گا، اس کے 20 منٹ کے بعد پھر ادا کریں گے. تو یہ نفل ہے، انہیں حقیقت جو اصلیت ہے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ نفل ہی ہیں. اب انہیں واجب قرار دیا گیا ہے وہ منت کی وجہ سے. تو نماز فجر کے فرضوں کے بعد انتظار کیا جائے، سورج نکل آئے، پھر اس کے 20 منٹ کے بعد اگر چاہیں تو منت کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. مزید سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دے کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمعہ فرض عین ہے. اس کی جو فرضیت ہے وہ ظہر کی نماز سے بھی زیادہ موقد ہے. جی ہاں، اور جو بندہ اس کی فرضیت کا خدا نخواستہ منکر ہوا، انکار کر بیٹھا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جس شخص کے اوپر جمعہ فرض ہو اس کو فرض مانتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے جان بوجھ کر اگر وہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو سخت ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. جی ہاں، لیکن اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اس کی فرضیت کو مانتا ہے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا. احادیث مبارکہ میں اس پر بہت ساری وعیدیں موجود ہیں. ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے. تو یہ کفر نہیں ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا جو 3 جمعے بلا عذر چھوڑے وہ منافق ہے. یہاں پر بھی اسے کافر نہیں کہا گیا. تو جو کفر ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. یہاں پر جمعے کا انکار نہیں ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو سخت ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اس فعل پر نادم ہونا چاہیے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کا عمل تھا تو اب یہ نماز جمعہ کی پابندی کرے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام کو پہنچا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان احکام دینیہ پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.